عزیزو، جو ہمارا ایپیسوڈ جاری ہے سائنس اسٹڈیز سے متعلق، میں اس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کئی ایپیسوڈ ہم کر چکے ہیں اور اس سے متعلق مختلف مسائل ہیں، مختلف سوالات ہیں، اس پر ہم غور و خوض کر چکے ہیں۔ آج جس موضوع پر ہم غور کریں گے اس کو ہم کچھ اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ریسزم اینڈ جینڈر بائس ان سائنس، یعنی سائنس میں نسل پرستی اور صنفی میلانات۔ یہ جو موضوع ہے اسٹڈیز ان سائنس یا اسٹڈیز آن سائنس اسے کہنا چاہیے، یا سائنس اسٹڈیز، یہ تمام نام لٹریچر میں پائے جاتے ہیں۔ تو یہ محض اس بنا پہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ سوشل سائنسز میں ایک نئے مضمون کا اور ایک نئی ڈائمنشن کا اضافہ ہوا ہے، بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ اس بنا پر اس کی اہمیت زیادہ ہو گئی ہے کہ سائنس اور معاشرے کے تعلق کے پس منظر میں کچھ ایسے امکانات روشن ہو گئے ہیں کہ ہمیں کچھ نئے ٹولز مل جائیں جن کو استعمال کرتے ہوئے ہم سائنس اور معاشرے کے تعلق کو مناسب انداز سے مطالعہ کر سکیں۔ اس بنا پر اس کی بڑی اہمیت ہے۔ سائنس اور معاشرے کے سلسلے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سائنس کے جو پلانرز ہیں، جو سائنس کرنے والے اور منصوبہ بندی کرنے والے لوگ ہیں، وہ سائنس اور معاشرے کے تعلق کے سلسلے میں کسی بصارت سے آری رہے ہیں، اور ایز اے میٹر آف فیکٹ یہ بے بصیرتی ہی جو ہے اسی کی بنا پر سائنس اور معاشرے کا جو تعلق ہے، جو ان کا ریلیشن ہے، اس میں ایک قسم کی تلخی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس تلخی کو روکنا اور یہ سمجھنا کہ تلخی کس بنا پر ہوئی ہے، یہ بنیادی طور پر سائنس اسٹڈیز کا ایک بنیادی مقصد ہے۔ اچھا، اب دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو تلخی پیدا ہو رہی ہے اس کی کچھ بنیادی وجوہات ہیں اور ان کو ہمیں جاننا چاہیے۔ ایک بات جو سامنے آئی ہے اور جو اب پائے ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ سائنس کے کچھ مفروضات ہیں، کچھ ازمپشنز ہیں۔ مثال کے طور پر سائنس یہ کہتی ہے کہ ہم ویلیو فری ہوتے ہیں، یعنی ویلیوز کا کوشچن سائنس میں آتا ہے۔ اب یہ بات الگ ہے کہ وہ کہتے ہیں ویلیو لیس ہمارا کام ہے، یعنی اس میں ویلیوز آپریٹ نہیں ہوتی۔ اب یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ویلیوز میں آپریٹ ہوتی ہیں۔ سائنس کے اندر واقعی ریسزم پایا جاتا ہے اور جینڈر بائس موجود ہے، اور جیسا کہ میں نے کسی اپنے پچھلے پروگرام میں تذکرہ کیا تھا کہ اس میں وائلنس بھی پایا جاتا ہے۔ تو گو کہ سائنس ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، لیکن اب مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ ایسا ہے، اس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ جو سوالات یا جن سوالات کو بنیاد بنا کر سائنس کے کام کا آغاز ہوتا ہے، وہ سوالات اور ان کے آنے والے جو جوابات ہوتے ہیں، پبلک کی یہ ضرورت ہے کہ وہ ان سوالات سے بھی واقف ہو اور ان کے جوابات سے بھی واقف ہو، یعنی تو یہ پورا پروسیس جو ہے وہ اوپن ہونا چاہیے۔ یہ ایک ضرورت ہے ہماری۔ دوسری یہ کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ سائنس ایک خاص قسم کی کلچر، ایک خاص قسم کی ثقافت میں یہ آپریٹ کر سکتی ہے۔ ہر ثقافت میں یہ اس کا ہونا ممکن نہیں ہے۔ اب دیکھیں، یہ جو 4-5 باتیں میں نے بتائی ہیں آپ کو، یہ سائنس کا جز بن گئی ہے۔ سائنس جیسے بھی ہو وہ ان باتوں کو تسلیم کر کے ہی آگے بڑھتی ہے، اور جو شخص بھی کسی بھی علاقے، کسی بھی ملک، کسی بھی کلچر سے جائے اور وہ جب یہ سائنس میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو بنیادی طور پر یہی لینگویج بولنے لگتا ہے، یہی اس کا رویہ ہو جاتا ہے، یہی اسی طرح سے اس کی سوچ بن جاتی ہے، تو گویا کلچر اس کو اسی طرح سے مولڈ کر لیتا ہے۔ اب یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی کنسرن کا باعث ہے، اور اسی نے سائنس اسٹڈیز کے پورے ڈسپلن کو گویا ڈیولپ کیا ہے اور لوگوں نے اس میں کام کرنا شروع کیا ہے۔ اصل میں یہ جو ازمپشنس ہیں سائنس کے، مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ یہ سائنس کی تاریخ کے اندر پیوست ہے، سائنس کی جو ہسٹری ہے اس کے اندر پیوست ہے۔ تو ایک سب سے پہلی بات تو یہ کہ مغرب ویسٹ یہ سمجھتا ہے کہ سائنس کی تاریخ کا مطلب ہے مغرب کی تاریخ، یعنی سائنس بنیادی طور پر مغرب کا انٹرپرائز ہے، وہیں وہ ڈیولپ ہوئی، یہ اس کا بنیادی ازمپشن ہے۔ آپ کسی بھی سے بات کر لیجئے، کہیں بھی دیکھ لیجئے، ہوگا یہی کہ سائنس کی پوری تاریخ جو ہے وہ سب ویسٹ اورینٹڈ
یورپ اورینٹڈ اور اب امریکہ اورینٹڈ ہی بیان کی جائے گی۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہنا ان کا یہ ہوتا ہے کہ سائنس کا آغاز یونان سے ہوا، اور ظاہر ہے یونان میں اور اس وقت کا جو دنیا ہے تقریباً 2500-3000 سال کا ایک عرصہ ہے، تو جب وہ یہ کہتے ہیں کہ سائنس کا آغاز یونان سے ہوا اور اس کے بعد پھر سائنس میں جو ایکٹیویٹی بڑھی وہ ویسٹرن رینیساں کے زمانے میں بڑھنا شروع ہوئی یا اس کے بعد بڑھنے شروع ہوئی، اور ویسٹرن رینیساں کا جو پیریڈ ہے یہ 15ویں صدی اور 16ویں صدی کا زمانہ ہے۔ تو گویا یونان میں ڈیولپمنٹ ہونے کے بعد یونان سے کچھ سائنسی حقائق آشکارا جب ہوئے، اس کے بعد اور یہ ویسٹرن رینیساں کے پیریڈ تک جو زمانہ ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ اس میں کچھ نہیں ہوا۔ یونان سے رینیساں تک پہنچتے جب کا جو زمانہ ہے وہ ڈارک ایجز کا ہے، اس کو انہوں نے ڈارک ایجز کہا ہے۔ اچھا آپ دیکھیے ہوا کیا ہے۔ ویسٹ میں جب رینیساں کے زمانے میں جب یہ سائنس کا ارتقا ہونا شروع ہوا تو ہوا یہ کہ پہلے نام گلیلو کا آتا ہے، بلکہ اس سے پہلے یونان میں جب سائنس کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے تو یونانیوں نے پہلی بار یہ کہا کہ سورج گرہن جو ہوتا ہے اس وقت ہوتا ہے جب کہ سورج، چاند اور زمین ایک لائن میں آ جاتے ہیں۔ تو گویا یہ پہلی ایک سائنٹیفک انفارمیشن تھی، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ایزمپشن ہے کہ دیوتاؤں کی ناراضگی، یہ دیوتاؤں کی خوشی یا دیوتاؤں کا اظہار، غصے کا اظہار، ناراضگی کے اظہار کا مظہر ہے یہ چاند گرہن، بلکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اس بنا پر ہے کہ یہ تینوں جو ہیں ایک لائن میں آ گئے ہیں۔ تو گویا پہلے ایک متھ کو، ایک ایزمپشن کو جو کہ وہاں ایک مذہبی ایزمپشن بن گیا تھا، اس کو سائنس نے توڑا۔ اس کے بعد اس طرح کی باتیں ویسٹ میں ہی کہی گئیں، اس سے پہلے نہیں کہیں گی، یہ ان کا ایزمپشن ہے۔ چنانچہ 16ویں صدی میں 1500 کچھ اور 1600 کچھ میں گلیلو، بڑا سائنٹسٹ ویسٹ کا، سب اس سے واقف ہیں، اس نے یہ بات کہی کہ یہ چاند میں جو دھبے نظر آتے ہیں، جن کو ہم اپنی فولکلورز میں، اپنے بچوں کی کہانیوں میں کہتے ہیں کہ وہاں بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے اور ایک وہ دھاگا کاٹ رہی ہے چرخے پر اپنے، تو ایسے میٹر آف فیکٹ یہ کچھ پہاڑ ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، اور گلیلو نے دعویٰ یہ کیا کہ ان پہاڑوں کی اونچائی بھی اس نے یہاں بیٹھ کر، زمین پر بیٹھ کر ناپی ہے۔ تو گویا یہ ایک متھ تھا، اس کو اس نے ختم کیا اپنے سائنٹیفک اس کے ڈسکوری کے ذریعے سے۔ اس کے بعد ایک نام رینے ڈیکارٹ کا آتا ہے۔ ڈیکارٹ بنیادی طور پر ایک مشہور فلاسفر ہیں، لیکن وہ ایکولی امپورٹنٹ سائنٹسٹ آلسو۔ تو انہوں نے یہ بات کہی کہ جو رینبو ہوتی ہے، جو ہمیں اکثر و بیشتر برسات کے موسم میں نظر آتی ہے، بہت خوبصورت میں نظر آتا ہے آسمان پہ یہ منظر، تو اس نے کہا کہ یہ جو منظر ہے یہ بھی کسی کو ڈیوائن ایکسپریشن نہیں ہے، بلکہ بنیادی طور پر یہ جو بہت ہی لطیف قسم کے جو ذرات ہیں پانی کے، ان میں سے جب وہ شعاعیں لائٹ کی گزرتی ہیں تو یہ لائٹ اسکیٹر ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں رینبو ظاہر ہوتی ہے۔ یہاں بھی ایک ایسا مظہر جو کہ بنیادی طور پر اس کو یہ ایک ڈیوائن مظہر سمجھا جاتا تھا اس زمانے میں، اس کو انہوں نے توڑا۔ اس کے بعد ایک نام آتا ہے بنجامن فرینکلن کا، یہ 17ویں-18ویں صدی کا آدمی ہے۔ تو اس نے یہ بات کہی کہ یہ برسات کے زمانے میں جو بادلوں میں جو گھن گرج سنائی دیتی ہے اور کبھی کبھی بجلی زمین پہ گرتی ہے، کبھی کبھی اس کے اثرات زمین پر بھی پڑتے ہیں، اور بڑی بڑی بلڈنگ جو ہیں وہ جل جاتی ہیں، ان میں رہنے والے لوگ جل جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، جانے جاتی ہیں۔ اس نے کہا یہ جو ہے اصل میں یہ الیکٹریسٹی ہے جو آسمان میں اس زمانے میں بن رہی ہوتی ہے۔ تو اس نے سجیسٹ کیا کہ اگر ہم جو ہماری بلند عمارتیں ہیں، جیسے چرچ کی عمارتیں سب سے بلند ہوتی تھیں اس زمانے میں، تو ان عمارتوں کے اوپر ایک راڈ لگا دی جائے، تو اس نے کہا کہ یہ ہوگا کہ وہ جو بجلی آئے گی، گرے گی، تو وہ راڈ پہ پہلے جائے گی، اس لیے کہ راڈ ایک اچھا کنڈکٹر ہے اس کا لائٹ کا، اور وہ راڈ سے گزرتے ہوئے پھر وہ زمین تک پہنچ کے نیوٹرلائز ہو جائے گی، تو وہ اثر نہیں ہوگا اس کا۔ تو اس نے یہ سجیسٹ کیا۔ اس کے سجیشن پر بعض چرچز کے ذمہ داروں نے یہ راڈ اپنے ہاں لگا لی، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ غلط ہے، اور یہ گویا کہ اس کے ہیریسی اور کفر کے فتوے دیے اس کو۔ اب اس کے نتیجے میں بنجامن فرینکلن کے اس سجیشن کے نتیجے میں جن چرچز نے اپنی چھتوں پر راڈ لگائی وہ آئندہ آنے والے موسم میں محفوظ رہے، ان کا بجلی نہیں گری، جانیں ضائع نہیں ہوئی۔ لیکن جن چرچز نے اس کو نہیں مانا،
جب بجلی گری تو ان کی بلڈنگیں بھی تباہ ہوئیں، اور جو ان میں جو لوگ طالب علم تھے جو رہ رہے تھے وہ بھی پیرش ہوئے، وہ بھی جان سے گئے۔ تو گیا اس طرح سے سائنس نے ایک اور متھ کو توڑا اور اپنی سپریمیسی ظاہر کی۔ اس طرح کے جو اناؤنسمنٹ ہوتے رہے مختلف اوقات پر سائنسدانوں کی طرف سے۔ اسی طرح ایک ڈارون نے یہ بات کہی، ڈارون نے اپنے مرحلہ ارتقاء پر جو کچھ اس نے کیا، اس نے یہ بات کہی کہ یہ جو ہمارا خیال ہے کہ یہ دنیا میں ایک مرد اور عورت سے دنیا پھیلی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ سلسلہ یہ تھا کہ ایک ارتقاء کا سلسلہ چلا، ایک ایوولوشن کا سلسلہ چلا، اور مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے، جس میں ایک مرحلہ ایپس کا تھا، گزرتے ہوئے انسان بنا، اور پھر یہ سب دنیا میں آبادی ہوئی ہے۔ تو اس طرح سے اس نے بھی کچھ ثبوت فراہم کیے، اور اس ببلیکل متھ کو توڑا۔ یہ کہا گیا کہ جیسا کہ بائبل نے کہا تھا کہ اس دنیا کی عمر 6000 سال ہے، اس نے کہا ایسا نہیں ہے، یہ طویل عمر بہت طویل ہے، یعنی بہت طویل عرصے میں یہ ایوولوشن ہوتے ہوتے اس مقام تک پہنچا ہے۔ تو اس طرح سے ایک ببلیکل متھ کو جو کچھ زمانے میں عام تھا، عام لوگ اسی میں یقین رکھتے تھے، اس کو اپنے تحقیقات سے، اپنے مشاہدات سے اس نے ختم کیا۔ تو آہستہ آہستہ یہ تاثر پیدا ہوا کہ سائنس کے نام سے جو کچھ آ رہا ہے اصل میں سچائی اسی میں ہے، کوئی سچائی کہ سائنس جو ہے وہ سچائی کی علمبردار ہے۔ یہ بات سامنے آئی، لوگوں کا یقین اور اعتماد اس میں بڑھتا گیا، اور اس کے نتیجے میں پورے یورپ کے اندر جو اس وقت کریٹیو مائنڈ تھے، ذہین لوگ تھے، ان کے ایک لائن لگ گئی، ہر آدمی نے آزادی سے سوچنا شروع کیا، اور نئے دریافتیں، نئے ایجادات، نئے نظریات یورپ کے اندر پنپنے لگے۔ اور گویا کہ یہ جو رینیساں ہوا، اور رینیساں کے بعد پھر جو انڈسٹریل ریولوشن آیا، جس کو انلائٹنمنٹ کا دور بھی کہتے ہیں، تو اس میں جتنے یہ سب ترقیاں ہوئی ہیں، فکری اور ٹیکنیکل اور عملی ترقیاں، یہ اصل میں اسی کا شاخسانہ ہے، سائنس ہی کی دین ہے۔ یہ صورتحال جب اس پہلی جنگ عظیم ہوئی، ورلڈ وار 1، اس تک یہ صورتحال چلتی رہی۔ سائنس کا بول بالا تھا، سائنس کے نام پر جو کچھ آتا تھا اس کی اہمیت تھی، وہ اہم ترین تھا، وہ سچائی کا مظہر تھا، یہ بات تسلیم کی جاتی تھی۔ سائنس کے نام جو کچھ آتا تھا گویا کہ وہ ایسا تھا کہ اس کا انکار ممکن نہیں تھا۔ لیکن ورلڈ وار 1 کے بعد جو صورتحال ڈیولپ ہوئی، اس کے نتیجے میں یہ نقطہ نظر سائنس کے بارے میں، یہ تیقن، یہ یقین متزلزل ہونے لگا، ٹوٹنے لگا۔ وہ بات نہیں رہی جو کہ پہلے تھی۔ کس طرح ہوئی، کیا ڈیولپمنٹ ہوئے، اور کہاں سے سائنس کی کمزوریاں معلوم ہوئی، اس کے سلسلے میں انشاءاللہ ہم آئندہ اپنے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔